International Islamic Research Center. کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. یہ جو سوال بھی کیا گیا ہے وہ اسی حوالے سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کے والد عبداللہ بھی نور تھے. باپ تھے نا وہ. عبد المطلب بھی نور تھے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ پھر ابو لہب بھی نور تھے، کیونکہ وہ بھی تو چاچا ہیں. چاچا اور بھتیجا ایک ہی خاندان ہوتا ہے یا نہیں؟ جب ان کی باری آئے گی تو فوراً بھاگ جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا، قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے. اللہ رب العزت تو چونکہ دلوں کی جانتا ہے، اللہ کو یہ معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے کہ نہیں، اللہ نے تو کہہ دیا ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے، اور پھر بھی کہنا شروع ہو گئے. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا، قل انما انا بشر مثلکم. قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کہہ دو کہ میں بشر ہوں مثلکم، تمہاری طرح کا، لیکن نہیں ماننے کے لیے تیار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں، آپ زندہ ہیں، فوت ہو چکے ہیں. امت اسلامیہ کا سب سے پہلا اختلاف جس مسئلے پر ہوا وہ یہی تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں. حضرت عمر فاروق کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور کہا کہ جس نے کہا کہ میرا نبی فوت ہو گیا ہے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے سارے مسئلے کو حل کر دیا. قرآن کی آیت پڑھی اور ساتھ ہی فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو آدمی محمد کی عبادت کرتا تھا، جو محمد کو رب سمجھتا تھا، وہ سمجھ لے کہ اس کا رب آج فوت ہو گیا ہے، آج مر گیا ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ لفظ استعمال کیا جس لفظ میں دوسرا کوئی معنی نکل ہی نہیں سکتا. اگر وفات کا کہیں تو نکل جاتا تھا، انتقال کا کہیں تو نکل جاتا تھا، وصال کا کہیں جیسے کہ صوفیوں نے الفاظ ایجاد کیے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا فقد مات. جو محمد کی پوجا کرتا تھا اس کا وہ محمد آج مر گیا. کیا کوئی معنی نکل سکتا؟ سب سے پہلے جو اختلاف ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے بارے میں تھا. آج تک حیاتی پھر رہے ہیں اور بے شمار ہیں پاکستان انڈیا میں. صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع جس مسئلے پر ہوا وہ یہی مسئلہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو سب سے پہلے اس معاملہ میں اٹھے تھے انہوں نے خود قبول کر لیا. اور کتب حدیث میں ان کا اپنا بیان موجود ہے کہ جب میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اے لوگو، پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے، اور اگر ہمارے نبی فوت ہو جائیں گے یا شہید کر دیے جائیں گے تو کیا تم اسلام کو چھوڑ کر پھر جاؤ گے، اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ کہتے ہیں میں نے یہ آیت سنی، ابو بکر کے کلمات سنے تو مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی. تمام صحابہ کا اس بات پر سب سے پہلا اجماع ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں. ہمارے کتنے مولوی ہیں نہیں مان رہے آج بھی. پاکستان میں دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں، بنگلہ دیش میں دیکھیں، ملیں گے ہمارے علاقوں میں یہ لوگ.
کہیں گے نہیں نبی پاک زندہ ہیں، نبی پاک نعوذ باللہ آپ کی بیویاں آپ پر پیش کرتے ہیں، آپ شب باشی فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی نکال لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا ہی ثابت نہیں۔ اگر یہ کہیں کہ نور ہیں اس لیے سایہ نہیں ہے، آپ کا نور ہونا ثابت نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کے حدیث موجود ہے، آپ نے نماز پڑھائی 2 رکعتیں پڑھ کے، ظہر عصر، یا صحیح معنوں میں عصر کی نماز تھی، 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیر دیا اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ صحابہ کرام میں سے کسی کو ضرورت نہیں ہو رہی کہ وہ آ کے سوال جواب کرے، سب کو معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے نماز کے دوران وحی آ گئی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نماز کم ہو گئی ہو، اور ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تو ہم کہتے کہ الحمدللہ اچھا ہو گیا ہے، جان چھوٹی 2 رکعتیں کم ہو گئی۔ وہ یہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں، احترام میں کوئی بول نہیں رہا۔ بالآخر ایک صحابی ذوالیدین رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا، یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا آج نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے اس وقت آپ اس حد تک بھولے تھے کہ ابھی تک یاد نہیں آیا، اور فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ اب سارے صحابہ شامل ہو گئے کہ نہیں یا رسول اللہ آپ بھول گئے۔ آپ واپس پلٹے، 2 رکعتیں اور پڑھی اور سجدہ سہو کیا اور سلام پھیرا۔ ہمارے بہت سارے مولوی آج کل یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ ایک مرتبہ سلام پھر گیا ہے، اس کی پہلی 2 رکعتیں ضائع ہو گئی، وہ نئے سرے سے 4 رکعتیں پڑھے۔ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیا، اور ساتھ ہی فرمایا انما انا بشر مثلکم، اے لوگو میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، انسا کما تنسون، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بشر کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں۔ بشر کا سایہ ہوتا ہے یا نہیں؟ مسئلہ تو اصولی طور پر یہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ بشر کا سایہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، پیتے تھے، بول و براز کی حاجت ہوتی تھی، بیویاں تھیں، بچے تھے، ساری انسانی ضروریات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، سایہ پھر کیوں نہیں تھی؟ پھر وہیں لے کے جائیں گے کہ چونکہ آپ نور تھے اس لیے سایہ نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا بھی باقاعدہ کتب حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا فرمایا، ایلا اپنی بیوی کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے نہ ملنے کی قسم کھا لینا، 1 مہینے کا ایلا فرمایا، اور 29ویں دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا اور پہچان لیا کہ میرے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں۔ حدیث میں لفظ سایہ ظل موجود ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ میں نہ مانوں تو جو اس رٹ پہ آ جائے، جو اس ضد پہ آ جائے، اس کے لیے تو نہ قرآن کی آیات ہیں نہ اس کے لیے بخاری مسلم کے حدیث ہیں۔ جہاں اس کی کنڈی اڑ گئی وہ اڑی ہوئی ہے، اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کی کنڈی زنگ زدہ ہو گئی، کنڈی کہیں لگ گئی اور زنگ لگ گیا۔ اب کیا چاہیے؟ WD-40 زنگ زدہ کنڈی کو کھولنے کے لیے WD-40 ہے، اور وہ قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ آپ قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ یہ مسائل آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے، جن کو لے کے ہم اتنا اڑے ہوئے ہیں، اتنا پھنسے ہوئے ہیں کہ جہاں بات آئی فوراً پھر یہاں بیٹھ کے آپ سنیں گے، قرآن کریم کی آیت سنیں گے، حدیث سنیں گے، بخاری مسلم کی صحیح حدیث سنیں گے، وہ ہمیں جو زنگ ہے، اور وہ زنگ دلوں پر لگا ہوا ہے، بل رانا علی قلوب، لوگوں کے دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے، وہ کنڈی نہیں کھلنے دے رہا۔
اگر تھوڑی سی آپ قرآن و سنت کی طرف توجہ دیں، رجوع کریں، انشاءاللہ یہ زنگ اتر جائے گا اور یہ مسائل آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، نور نہیں تھے، اور بشر کا سایہ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔